نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم، آج ہم گفتگو کریں گے اعتکاف پر، چونکہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور بالخصوص آخری عشرہ میں اہتمام کیا جاتا ہے اعتکاف کا۔ تو اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں، جم جانے کے ہیں، رکے رہنے کے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ پچھلی قوموں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی اور قرآن نے فرمایا، ترجمہ اس طرح سے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ تو اس کا پس منظر اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و قربت کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں نے ایسی ریاضتیں لازم کر لی تھیں جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھیں۔ قرآن حکیم نے ان عبادت گزار گروہوں کو رہبان اور احبار سے معصوم کیا۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب الی اللہ کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا، جو ظاہری خلوت کی بجائے باطنی خلوت کے تصور پر بھی مبنی ہے۔ یعنی اللہ کو پا لینے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے۔ تو اعتکاف کے لیے ایسی مساجد جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، مؤذن مقرر ہو، امام مقرر ہو یا 5 وقت نمازیں ہوتی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اعتکاف صرف ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی، اور یہی امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ علامہ ابن حمام نے کہا، اس کو بعض مشائخ نے صحیح قرار دیا ہے، اعتکاف جامع مسجد میں ہی درست ہے، اور یہی حدیث کا ظاہری معنی ہے۔ اور امام یوسف اور امام محمد سے مروی ہے کہ اعتکاف کسی مسجد میں بھی جائز ہے، اور یہی امام مالک اور امام شافعی کا بھی قول ہے۔ سنت یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں معتکف پہنچ جائے۔ علامہ ابو الحسن لکھتے ہیں، راوی کے قول کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت جس میں معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل ہے،
اور اسی پر آئمہ اربعہ اور اہل علم کے ایک طبقہ کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور 10 کا شمار راتوں کی گنتی کے اعتبار سے کیا ہے، بس اس میں عشرہ آخری پہلی رات بھی شامل ہے، ورنہ یہ عدد بالکل پورا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یکم رمضان تا 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرہ میں ہے، سو تم میں سے جو شخص بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اعتکاف کی نظر مانی یعنی زبان سے کہا میں نے اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن دن کا اعتکاف کہا اتنے دن اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ سنت اعتکاف پہلے تھا واجب کہ جو نظر مان لی، یا سنت اعتکاف اس طرح سے کہ سنت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت گھر پر کوئی کمرہ مخصوص کر لے۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے، عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی محروم رہے، مجرم ہوئے۔ نفلی اعتکاف نظر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ نفلی اعتکاف ہے، اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ وقت کی قید ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان المبارک میں جس کے فیوز و برکات، جس کے درجات، جس میں شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ثواب کے حد یہاں تک کہ ایک نفل پڑھنے والے کو ایک دوسرے دنوں میں فرض کا ثواب، اور جو ایک فرض ادا کرے اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب، اور اللہ آسمان دنیا پہ آ کے تو خاص طور پہ تو پھر یہ اعتکاف کی عبادت ایک رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اور آخری عشرہ میں، طاق راتیں بھی آتی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہے یہ حتی مطلع الفجر۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت والی رات اسی عشرہ میں ہے۔ پھر اعتکاف ایک ایسی کہ بالخصوص دنیا سے تمام معاملات سے کٹ کے خاص جگہ مسجد میں خاص دنوں کے لیے خاص راتوں کے لیے، اور پھر اس میں عبادات، تلاوت، استغفار، صدقہ، یہ ساری عبادات کے درجات کہاں جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اعتکاف کے لیے اللہ جس کو چن لیتا ہے، اور اعتکاف کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اگر ایک دن کے اعتکاف کا اتنا ثواب ہے کہ دوزخ اور دوزخ کے درمیان جو ہے اتنا فاصل ہو جاتا ہے جتنی زمین اور آسمان ہے، ایک دن کے اعتکاف۔ تو اعتکاف کے فیوز و برکات سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس میں زیادہ تر وقت جو ہے تبدیلی آنی چاہیے اور بہتری آنی چاہیے، اور اس میں تلاوت کر کے، استغفار کر کے، ذکر کر کے، اذکار کر کے۔ اعتکاف میں تو سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف تو ویسے بھی ہو جائے گا اگر 10 دن کیا ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات سے عہدہ برا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم بہت ساری غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، لیپ ٹاپ پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، ویسے بھی ہمارے معاشرے کو موبائل نے تباہ بربادی کی طرف لے گیا ہے۔ نوجوان طبقہ جو در جوانی، توبہ کردن، شیوہ پیغمبری، وقت پیری، گرگ ظالم، میشود پرہیزگار کا مزداق تھا، اور وہ نوجوان آج موبائل کی طرف اپنا وقت، اپنا مال، اپنے اسباب خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں مفادات کوئی نظر آتے نہیں، نقصانات بے انتہا ہیں۔ لہذا وہاں پر خاص طور پر وہی ذکر، اذکار، تلاوت اور باہمی وہ جو ہیں وہ کر کے تو اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں، تاکہ اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم شامل حال کرے۔ وآخر دعوانا